نیو یارک کی سخت سردی میں چلتے چلتے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں لوگوں کے سرد رویے کے حوالے سے۔ السلام علیکم۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اب تک وہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی جو خانہ کعبہ میں ایک شخص کی خودکشی کی ویڈیو ہے، جو 10-15 سیکنڈ کی ہی ہے، لیکن وہ دل دہلا دینے والا منظر اتنا ہی سیکنڈ دیکھا جا سکتا تھا۔ اس شخص کی جان تو اللہ تعالیٰ نے ایک گارڈ کو بھیج کے بچا لی، لیکن ہمارے سامنے بہت سارے سوال کھل گئے ہیں۔ آپ دیکھیں ہم لوگ اتنے مایوس کیوں ہو گئے ہیں، مایوسی اتنی کیوں بڑھ گئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جب اس کے گھر پیش بھی ہوئے ہیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کا بلاوا آتا ہے وہی جاتا ہے، تو جب اس نے ہمیں بلا لیا پھر بھی ہم اس کی رحمت سے اتنے مایوس ہیں کہ ہم نے کہا کہ ہم ادھر آپ کے سامنے، آپ کے گھر کے سامنے اپنی جان لے کے جائیں گے۔ اب اس کے خودکشی کے پیچھے وجہ تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ تھا کہ خودکشی تو تھی۔ میں اس چیز کو اس لیے محسوس زیادہ کر رہی ہوں کیونکہ 2024 میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ڈپریشن اور مایوسی کی کنڈیشن میں تھی، اور میں بھی خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کے رو رو کے دعائیں دے کے اللہ تعالیٰ سے دوسرے انسانوں کی رویوں کی شکایتیں ہی لگا رہی تھی کہ آپ کے بندوں نے بہت دکھ دیا ہے، اب مزید جو ہے وہ میرے میں برداشت نہیں ہے، یا مجھے آپ سنبھال لیں تو یا ان کو بھی پھر سزا دیں جن کی وجہ سے میں یہاں پہنچی ہوں۔ مجھے نہیں یاد کہ اور میں نے کتنی دعائیں کی ہوں گی، کیا کہا ہوگا، لیکن مجھے یاد ہے کہ میں بہت روئی تھی۔ میں نام لے لے کے ان لوگوں کے وہاں پہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ ہاں اس نے یہ کیا ہے، اس نے یہ کیا ہے۔ تو دیکھیں کبھی آپ سوچیں کہ مسلمانوں کے اچھے رویوں سے متاثر ہو کر کافر جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، تو کیا ہم لوگ اتنے ہی گزرے ہیں کہ ہمارے اچھے رویوں سے کسی مسلمان کو ہم مایوسی کی دلدل سے نہیں نکال سکتے؟ انسان پہلے انسانوں سے مایوس ہوتا ہے، پھر اس کی مایوسی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کی رحمت سے بھی مایوس ہو جاتا ہے، اور خودکشی تبھی آتی ہے۔ ہم بعد میں جتنے مرضی فتوے دیتے رہیں کہ خودکشی حرام ہے، یہ اس کا خود کا فیصلہ تھا، ہم نے ایسا نہیں کیا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ انسان دوسرے انسانوں کے رویوں کی وجہ سے ہی مایوس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے کچھ میڈیکل کنڈیشنز ایسی بن جاتی ہیں، لیکن ہر ایک کو وہ کنڈیشن نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کتنے ہی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، پچھلے دنوں بھی ایک باپ نے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ مارا، ان کو قتل کیا، جو اس نے خودکشی کی۔ تو کیا وہ دماغی مریض تھا؟ ٹھیک ہے وہ اس وقت اسٹیبل حالت میں نہیں ہوگا، لیکن وہ مینٹل پیشنٹ نہیں تھا۔ تو میرا صرف اتنا کہوں گی کہ اپنے رویوں سے لوگوں کو اتنا مایوس نہ کر دیں کہ جہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ سے بھی مایوس ہو جائیں۔ کسی کا آپ اچھا نہیں کر سکتے تو برا بھی نہ کریں۔ یہ شاید وہ وقت دور نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ یہ فتویٰ دے دے یا یہ کہہ دے کہ یہ خودکشی ایک خاموش قتل ہوتی ہے، تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ کل کو اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ جو ہم لوگ حساب کتاب کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جا کے وہاں وہ حساب دے گا، یہ دے گا، تو ہم وہاں جا کے کیا حساب دیں گے جب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ تمہارے اس ایکٹ سے اس بندے کی جان بچ سکتی تھی تو تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو تب وہاں پہ جا کے وہی ہیلے بہانے لگائیں گے جو ہم اپنے آپ کو آج کل جو لالی پاپ دے رہے ہیں۔ یہ جب ویڈیو میرے سامنے آئی تو اس سے پہلے میں نے خبروں میں پڑھا تھا، لکھی ہوئی خبر تھی کہ ایسے ہوا ہے، تو مجھے لگا شاید یہ فیک نیوز ہے، لیکن جب میں نے ویڈیو دیکھی 10-15 سیکنڈ کی تو اس نے مجھے بہت اندر سے ہلایا۔ کہیں نہ کہیں اس نے مجھے بھی یہ سوچنے پہ مجبور کیا کہ میں کیوں مایوس ہوں اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اور میں یہ سوچنے پہ بھی مجبور ہو گئی کہ وہ انسان کس کنڈیشن میں ہوگا کہ جو اس کے گھر میں بیٹھا ہے اور پھر بھی اس سے مایوس ہے، کہ وہاں اس نے اس کو بلایا اور پھر بھی مایوس ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کے پیارے بندو، جیسے اشفاق صاحب کہتے ہیں نا کہ آسانی بانٹیں، تو آسانی بانٹنے کے لیے پہلے یہ ریئلائز کرنا پڑتا ہے کہ کوئی مشکل میں ہے. کسی کی مشکل کو ریئلائز کریں گے تو آسانی بانٹیں گے نا. ہم لوگ موسٹلی دوسروں کی مسائل کو ڈرامہ سمجھتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے ہماری بات ہی ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ ماننا ہے کہ کوئی مشکل میں ہے تو ہی آپ اس کو آسانی فراہم کریں گے. اللہ حافظ.